بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حسین نام۔ اللہ کے حسین نام بہت سارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام احادیث میں آئے ہیں، لیکن صرف یہ مثال کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ اس کی صفات کے مطابق ہیں، اور وہ ان گنت ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک لوگوں کو یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کو آسانی کے لیے 99 نام احادیث میں آئے ہیں، لیکن کئی احادیث میں الگ الگ نام آئے ہیں، اس حساب سے جوڑنے سے پھر وہ 100 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو آئیے اللہ کے حسین نام۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو ہم کیوں پڑھیں اور کیوں یاد کریں؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں کئی جگہ کہ اللہ کو یاد کیا کرو اور اللہ کے ناموں سے یاد کرو، اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں اس کے مطابق ہم کو ان خوبیوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ نام بہت اہم ہے، ان ناموں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنے کی خوبی ڈیولپ کرنی چاہیے اور ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو آئیے اللہ کے حسین ناموں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سب سے بہت سارے نام ہیں۔ الرحمن، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ تو رحمان اور رحیم یہ دو لفظ ہیں، دونوں ہی رحم کے معنی میں آتا ہے، رحم کرنے والا، یعنی لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس کو رحمان یا رحیم کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام ہے الودود، جو محبت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور تو یہ وہ نام ہے اللہ کا الودود۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سارے بندے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ اپناتا ہے، ان کا رزق دیتا ہے، ان کو ہر طرح کی آسانیاں دیتا ہے، اور ان کو کوئی سزا نہیں دیتا۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے الودود۔ الملک، فرما روا، اللہ تعالیٰ ہی حکمراں ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما روا ہے۔ القدوس، ہر عیب سے پاک۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ضرور ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں۔ السلام، مکمل سلامتی والا، یعنی کہ سلامتی میں رکھنے والا، سلامتی میں پہنچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم مانتے ہیں تو وہ ہمیں سلامتی کی طرف لے جاتا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ دنیا کی ہر چیز، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کے حکم سے ہی سارا کچھ چل رہا ہے، اور اس کا ہی کنٹرول ہر جگہ ہے، اسی کی وہ سنبھالے ہوئے، اسی لیے یہ سب دنیا چل رہی ہے۔ الحفیظ، حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے بری چیزوں سے، برائیوں سے اور پریشانیوں سے۔ الخالق، منصوبے بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھا منصوبہ بنانے والا، اس کی پلاننگ ہے جس کے تحت اس نے دنیا ساری کائنات کو بنایا ہے، اور کس حساب سے کیا چیز کو چلنا ہے، ساری منصوبہ بندی، ساری پلاننگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسی لیے اس کو خالق کہا جاتا ہے، پیدا کرنے والا یا منصوبہ بنانے والا کہا جاتا ہے۔ الحاکم، حکومت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ حکومت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، آسمان و زمین میں چھائے ہوئی ہے، اس کا ہی حکم چلتا ہے، اس کی ہی بات چلتی ہے، اسی کے حکم سے ساری کائنات اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہے۔ صرف انسان ہے جس کو تھوڑی سی آزادی تھوڑے دیر کے لیے دی گئی ہے، لیکن باقی ساری کائنات، چاہے سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ الرقیب، نگراں، وہ اللہ تعالیٰ نگراں ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، ہم کو واچ کر رہا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو الرقیب، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کی وجہ سے ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ الجبار، زبردست، اللہ بہت زبردست پکڑنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کی وجہ سے ہم کو اللہ سے ڈر پیدا ہونا چاہیے اور خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جبار ہے، اور جو ہے قہار،
مکمل کنٹرول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے پورا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کے حکم کے تابع ہے۔ المتکبر، بڑا بن کر رہنے والا، بڑائی، کوئی انسان خوبصورتی میں کوئی بڑا ہے، کوئی پیسے میں بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبھی چیزوں میں بڑا ہے، ہر لحاظ سے بڑا ہے، اور بڑائی اسی کے لیے ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ العزیز، سب پر غالب، کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، وہ سب اس کے کنٹرول میں ہے، سب اس کے انڈر میں ہے۔ الحکیم، بہت زیادہ عقل والا، حکیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی عقل مند، انٹیلیجنٹ، بہت اچھا ہے، اس کی پلاننگ ہے، بہت اچھی انٹیلیجنس ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الحلیم، برداشت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ وہ برداشت کرنے والا ہے، مطلب اس پر وہ جو ہے اگر اس نے جو لوگوں کو چھوٹ دی ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو وہ آزادی دیتا ہے، تو یہ حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ العلی، بلندی والا، اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے، بلندی اسی کے لیے ہے، عزت اسی کے لیے ہے۔ عظیم، عظمت والا، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، عزت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ الکریم، بزرگی والا، بہت سخاوت والا، اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بے حساب دیتا ہے اور کوئی حساب نہیں کرتا۔ ہم لوگ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں حساب سے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، وہ سخاوت والا ہے، اس کے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے کسی کو کیا دینا ہے، وہ کچھ بھی دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کسی سے کمی نہیں ہونے والی۔ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ایک اور خوبی ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو توبہ قبول کرتے ہیں، اگر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ الوہاب، بہت بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، دینے والا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت کچھ دینے والا ہے۔ المومن، پناہ دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا، جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، پناہ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کوئی پناہ نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی چیز آدمی کو بچا نہیں سکتی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں۔ السمیع، سب کی سننے والا، اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، کوئی بھی آدمی کہیں بھی سے بھی آواز لگاتا ہے تو وہ سننے والا ہے، وہ سنتا ہے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ البصیر، سب کو دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی بھی ہے وہ ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک اس کی نظر میں ہے، تو یہ آدمی میں ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، غلط کام سے بچنا چاہیے۔ الخبیر، ہر خبر رکھنے والا، اس کو سارا انفارمیشن ہے، ساری جانکاری ہے، ساری باتیں اس کو پتہ چلتی ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ہم جو خبر ہمارے رشتہ داروں، ہمارے دوستوں اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا انفارمیشن اویلیبل ہے۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہمارا جو نالج ہے، ہماری جو چیزیں جانکاری ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ساری جانکاری، وہ سب کچھ جو گزر چکا، وہ سب کچھ جو ابھی گزر رہا ہے، سب کچھ جو آنے والا ہے، ان سب کی جانکاری اللہ تعالیٰ کو، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت علیم ہے، اور یہ اس بات کو پتہ دیتی ہے کہ وہ ہماری بھی ہر چیز کو جانتا ہے، ہماری ہر باتوں کو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ الغفار، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور جو ہے ایموشنس میں آ کے، جذبات میں آ کے بہہ کر کے، یا پھر کسی لالچ میں وہ جو ہے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کی خوبی ہے، ہمیں بھی معاف کرنے کی خوبی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ الرزاق، رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور بہرحال اس کی جو رزق دینے کی حساب کتاب ہے وہ ایک خاص پلاننگ کے تحت ہے، خاص مقصد کے تحت ہے، تو وہ جو ہے جو لوگ اس کو جان جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو زیادہ رزق ملتا ہے، اور جو لوگ اس کی جانتے نہیں ہیں ان کو کم رزق ملتا ہے۔ المجیب، دعا قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، زیادہ
اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس سے اپنی جو بھی التجا ہے، جو بھی ہماری پریشانی ہے، جو بھی دکھ درد ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ الوکیل کارساز، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل ہے، اور وہ جو ہمارے لیے مسئلے کو حل کر دے گا، ہمارے پرابلمس کو سالو کر دے گا۔ المستعان، جس سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے، جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 33 اللہ کے نام تھے جو یہاں بتائے گئے، اس کی تشریح کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی خوبی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔